العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ مریم کی آیت نمبر 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے تو اللہ مناجی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم ہی وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے اس کے مال اور اولاد کی، جو ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ آج بن وائل صاحب رسول خباب بن الارت نے جب صرف قرضہ لیا، جب پیسے مانگے تو کہا کہ نہیں میں وہاں دوں گا، تو رب فرماتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے، وہاں ہم وارث ہوں گے ہر چیز کے، یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا ہے، تو نے کیا کہا ہے۔ یہ کہنے لگانے کہ بھائی میں قرآن کریم میں ہے نا کہ وہاں اولاد ملیں گی، مال ملے گا، سونا ملے گا، میں تمہارا قرضہ وہاں دوں گا۔ تو رب ہمیں اس سے کہے اس کو پتہ ہے، یہ غیب جانتا ہے، تنہا آئے گا میرے پاس یہ۔ اگر شاید فرمائے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا آلہہ، معبود، اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیے ہیں، اپنے خدا بنا لیے ہیں۔ لہم عزا، ان کے لیے مددگار ہیں، وہ مددگار بنیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، وہ انکار کریں گے، وہ انکار کریں ان کی عبادت گاہوں کے لیے، وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بلکہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، ان بت پرستوں کو بھی اور بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب جن بتوں کو پوجتے تھے وہ بت ان سے کہیں گے او ظالم، ہم نے کب کہا تھا تو ہمیں پوچھ، تیری وجہ سے ہم بھی جہنم میں گئے۔ بت، رب نے ان کو بھی انسان بنا کے ڈال دیا، مولا تمہاری وجہ سے ہم بھی گئے جہنم میں، ہم نے کب کہا تھا، وہ الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے کل قیامت کے دن۔ اگر ارشاد فرمایا علم ترى، کہ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا، انا ارسلنا، کہ ہم نے مسلط کر دیا، ارسلنا الشیاطین، کہ ہم نے شیطانوں کو مسلط کر دیا، علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، کہ اسلام کے خلاف ہر وقت اکساتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ اے حبیب آپ خفا نہ ہوں، یہ جو کافر ہے نا، یہ آپ کے خلاف جو بولتے ہیں، ہم نے ایک ایک کافر پر ایک ایک شیطان چھوڑا ہوا ہے، یہ شیطان اسلام کے خلاف ان کو اکساتے ہیں کیونکہ ان کو جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا فلا تعجل، پس عجلت نہ کیجیے، علیہم، ان پر، انما نعدہم لہم عدا، صرف ہم گن رہے ہیں ان کے سانسوں کو۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہونا رب کے وہاں سانس کی بھی گنتی ہے، ایک تو ہوتی ہے دن کی گنتی، ٹائم کی گنتی، رب فرماتا بندے کی جو سانس ہیں ان کی بھی گنتی میرے پاس ہے، کہ تیرے کتنے سانس آئیں گے اور کتنے جائیں گے۔ انما نعدہم لہم عدا، یعنی ہم گن رہے ہیں اس کے لیے ایام کو اچھی طرح، ان کی سانسوں کو گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الا الرحمن وفدا، وہ دن جب ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو رحمان کے حضور۔ اب جہنم میں کو پھینک دیا، لیکن یہاں رب فرما رہا ہے
کہا کہ جب ہمارے متقی بندے، پرہیزگار بندے قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ان کے لیے خوبصورت قسم کی اونٹنیاں بھیجی جائیں گی. اچھا وہ اونٹنی، ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے، ان کے پیر سونے کے ہوں گے، ان کے پر لگے ہوئے ہوں گے، سفید رنگ کی اونٹنیاں ہوں گی. وہ ان کو قبروں سے اٹھائیں گی اور اٹھا کر جنت میں لے جائیں گی. قرآن کریم ارشاد جنت میں لے جا کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی، اندر سے دیکھا نگراں نکلے گا. میرے آقا ارشاد فرما، سبحان اللہ، ارشاد فرما رہے ہیں کہاں نگراں نکلے گا، نگراں نکلے گا. پھر دوسرا حلقہ بجائیں گے، نگراں نکلیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا، وہاں وہ پانی پیے گا. کون؟ آقا علیہ السلام سے روایت ہے، وہ پانی پیے گا. جب پانی پیے گا سارا پیٹ صاف ہو جائے گا. پھر دوسری جگہ غسل کرے گا، سارے جسم کا میل اتر جائے گا، جسم میں خوشبو ہو جائے گی، اب بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا. جب صاف ستھرا ہو جائے گا حلقہ بجائے گا، جب حلقہ بجائے گا نگراں آئے گا، نگراں کے پیچھے بھی جائے گا. جب اپنے محل میں پہنچے گا وہ سجدے میں گر جائے گا، سجدے میں گر جائے گا. حلقہ بجانے سے اس کی بیویاں آ جائیں گی. وہ جب دیکھے گا ادھر 70 بیڈ لگے ہوئے ہیں، 70 بیڈ لگے ہوئے ہیں، ہر بیڈ پر 70 بسترے لگے ہوئے ہیں اور ہر بسترے پر 70 بیویاں بیٹھی ہیں اس کی. وہ کہہ رہی ہیں ہم تیرا انتظار کر رہے تھے، تو اب آیا ہے. اور کہا وہ اتنی حسین و جمیل ہوں گی، اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ دنیا نے ان برابر حسن حسین نہیں دیکھا ہوگا. اچھا اب یہ تو بات ہوئی نا، اور سب اس کی بیویاں ہوں گی، ان کے ساتھ رہیں گے، ان سے ملاقات کریں گے. اب جب طلب ہوگی کھانے کی تو پرندہ آئے گا، پرندے کے بازو میں سے گوشت نکلے گا، وہ گوشت پکائیں گے، گوشت کھائیں گے. یہ جنت والے کا عالم ہوگا. یہ کس کا ہوگا؟ متقی آدمی کا. ارشاد یوم المتقین الا الرحمن وفدا. کہا کہ اس دن جب ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کے رحمان کے حضور تو معزز اور مکرم مہربان بنا کر کتنی عزت ہوگی. قبر ہی سے عزت شروع ہو جائے گی. اس نے دنیا میں آزمائش دیکھی، اپنے آپ کو ہم وقت روتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، گریا کرتا رہا، روتا رہا. جیسے وہ قبر میں چلا گیا، سو گیا، اور جب اٹھنے کا ٹائم آیا اللہ کریم نے کہا اے بندے تو نے میری خاطر کیا تھا نا یہ، آج دیکھ میں تجھے کتنا نوازتا ہوں، آج دیکھ تیرے میں ڈنکے بجواتا ہوں، پوری دنیا دیکھے گی. کہا یہ فلاں 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 ہے، یہ پوری دنیا دیکھے گی آج تجھے. آگے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَّا جَهَنَّمَ فِرْدًا. اور جو گناہ گار ہوں گے انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. اب یہ ضد ہے نا، انہیں ہانکا جائے گا، کھینچو جہنم میں، کھینچو، پھینکو ان کو جہنم میں. اور فرمایا گیا آگ کے ساتھ رہے گی، اگر رکیں گے آگ رک جائے گی، پھر آگ ساتھ چلے گی، پھر رک جائے گی، پھر آگ ساتھ چلے گی. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کہا کہ جانوروں کی طرح انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کا بجز ان کے جنہوں نے خدا الرحمن سے کوئی وعدے لے لیا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اور کفار کہنے لگیں گے کہ بنا لیا ہے رحمان نے بیٹا. اللہ ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.